اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دوزخ پر سے نہیں گزرنا پڑے گا، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے اور برے لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جو حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھ لے اور 1 مہینے کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، فرمایا جنت کے جس دروازے سے مرضی وہ عورت داخل۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ پردہ ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف مردوں کے لیے بھائی وسیم صاحب نبی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنوں کے بھی نبی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی، اور انسانوں میں عورتوں کے بھی نبی ہیں اور بچوں کے بھی نبی ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر رہنے والے باسی ہیں سب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور حضور نبی بھی ہیں اور حضور آخری نبی بھی ہیں۔ فرانس کے اندر نا، فرانس والوں نے خط لکھا رائیونڈ مرکز کے اندر، اور انہوں نے کہا سوال کیا ہمیں یہ بتائیں بھائی کہ حضور صرف مردوں کے نبی ہیں یا عورتوں کے بھی نبی ہیں؟ رائیونڈ والوں نے کہا بھائی وہ تو حضور تو مردوں عورتوں دونوں کے نبی ہیں۔ تو بھائی اگر مردوں کے بھی نبی ہیں عورتوں کے بھی نبی ہیں تو آپ لوگ ہمارے پاس عورتوں کی جماعت کیوں نہیں بھیج رہے؟ پہلی جماعت فرانس میں گئی، انہوں نے محنت کی، دوسری گئی، تیسری جماعت فرانس کے اندر کراچی کی گئی تھی۔ مستورات میں بیان ہوا 4000 عورتوں نے پردہ پہن لیا، صرف ایک جماعت کراچی کی گئی تھی فرانس کے اندر۔ کیونکہ عورت جو ہے نا ہوتی ہے، عورت مرد کی بنسبت عورت بات کو جلدی پک کرتی، جلدی بات کو لیتی، اور آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم خود تو دین سیکھتے ہیں، خود تو ہم محفلوں میں جا کر بیانات سن لیے، دروس سن لیے، خود تو باہر کسی مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، لیکن گھر والوں کے ساتھ تذکرہ نہیں، گھر والوں کو اخلاقیات، معاملات، معاشرت، عقائد، عبادات کچھ بھی نہیں بتاتے۔ حالانکہ میں نے ایک اسکول کے دروازے پر لکھا ہوا پڑھا تھا، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، کیونکہ عورت نے آگے تربیت کرنی ہوتی۔ اب بخاری کو امام بخاری بنانے والی کون تھی؟ ان کی ماں تھی یار۔ سدیس کو امام شیخ سدیس حرم کا بنانے والی کون تھی؟ ان کی ماں کی دعائیں تھی پیچھے، کیونکہ ماں باپ کو پتہ تھا۔ فرید الدین کو خواجہ بابا فرید الدین بنانے والی کون تھی؟ ان کی ماں تھی، پیچھے دعائیں تھی، محنت تھی۔ تو آج وہ رجال کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے عورتوں سے دینداری ختم ہو۔ پہلے کوئی زمانہ گزرتا تھا کہ بغیر وضو کے ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اور آج دیکھ لو وضو بھی تو دور کی بات، کوئی نیکی نہیں، اور ٹھاپا گھر کے کام چل رہا ہے، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ساری خدمات بھی سر انجام دی رہی ہے، نیکی ہے ہی کوئی۔ تو جب گھر کے اندر ماحول ہوگا دینی تو بچے دینی پروان چڑھیں گے، بچوں کے سامنے آخرت ہوگا، اور یہی بچے کل کو شیخ عبد القادر جیلانی بھی بنیں گے، اور یہی بچے کل کو وقت کے ولی بنیں گے۔ تو اس لیے بھائیو جو ہم خود سیکھیں ہم اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، ان کی بھی فکر کریں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم مسئول کلکم مسئول، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ کل قیامت کے دن اگر وہی بیگم اللہ کے سامنے خود تو نمازیں پڑھتا تھا مجھے کیوں نہیں، بچے کہہ دے ابا خود تو قرآن سیکھا تھا ہمیں کیوں نہیں سیکھا، پھر اس وقت کیا جواب دینا پڑے گا؟ نفسا نفسی کے عالم۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اہم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور امت کی جو عورتیں ہیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دی جائیں گی۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آگے بات آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجر مبارک میں رو رہے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، اور آ کر عرض کی میں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم کو خواب میں دیکھا، اور خواب کے اندر دیکھا تو جہنم کے اندر اکثر اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا جو مختلف طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے عذاب کو دیکھ کر کیا ہے مجھے رونا آ جاتا۔ تو حضور تو شفیق تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رؤوف الرحیم ہے، اپنی امت کے بارے میں کسی موقع پہ امت کو نہیں بھولتے۔
ہر وقت امت کی فکر ہے، امت کے لیے دعائیں ہیں، امت کے لیے رونا ہے، امت کے لیے تڑپنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے 6 طرح کی عورتوں کو دیکھا ہے، یعنی 6 طرح کی جماعتیں عورتوں کی جو مختلف عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کیا ہے، پک رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں تھی؟ فرمایا یہ وہ عورت تھی جو گھر سے نکلتی تھی اور اس کے بال لوگوں کو نظر آتے۔ بعض آج کل تو دوپٹہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، پہلے تو ہوتا نا گلے، پہلے آیا نقاب اتر گیا، سر سے دوپٹہ، سر سے اترا گلے میں لپیٹ لیا، گلے سے بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور بعض آج کل تو آپ اللہ معاف کرے نظر آتا ہے یہ پیچھے یہ والا حصہ بالوں کا، وہ چادر بھی کی ہوگی، یہ والا حصہ پیچھے نظر آ رہا ہو۔ تو یہ عورت بھی فرمایا کیا ہے، جہنم کے اندر تھی، اس کے بال دوسروں کو نظر آتے تھے۔ 6 ہجری کے اندر نا حضرت زینب کا ولیمہ ہوا، رات پردے کی آیات اتر آئی تو وہ ایک عورت مسجد میں آئی، اس نے آ کے دیکھا کہ ساری عورتیں جتنی بھی ہیں انہوں نے بڑی بڑی چادریں کی ہوئی، بڑی بڑی چادریں لی ہوئی ہیں۔ اس عورت نے پوچھا کسی سے کیا معاملہ ہوگا، اتنی بڑی بڑی چادریں آپ لوگوں نے لی ہوئی ہیں؟ تو ایک عورت نے کہا کہ رات کو پردے کی آیات نازل ہو چکی ہیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ہم سب نے پردہ کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے نا بچے کو بھیجا نماز کے بعد، بس جاؤ جا کر گھر سے بڑی چادر لے کر آؤ۔ وہ بچہ بیٹا گھر گیا، گھر سے چادر لے کر آیا، چادر اوڑی نماز کے بعد اور چلی گئی۔ جب گھر جاتی ہے تو شوہر نے کہا کہ آپ تو وہاں پتہ چلا تھا، گھر پہ آ کر پردہ کر سکتی تھی، چلیے تو عذر تھا تھوڑا سا۔ تو کیا کہنے لگی کہ میری ذات نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا حکم پتہ چلے اور میں 2 قدم بھی اس کے حکم کے خلاف چلوں۔ آج کتنے ہماری زندگی، ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، قدم قدم پر رسول اللہ کی سنت پر کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ تو عورت کے اندر جب دین ہوتا ہے تو پھر وہ جا کر پردہ بھی بنتی ہے، پھر جا کر بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کی جہنم کے اندر جانے کی کثرت جو اللہ کے نبی فرمائے 4 وجوہات، 4 وجوہات۔ ایک فرمایا کہ عورتوں کے اندر سے اللہ کی اطاعت کا جو ہے مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنے خامند کی جو ہے وہ فرما برداری کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے، اطاعت زیادہ نہیں کرتی۔ اور چوتھا فرمایا کہ عورت کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں بن ٹھن کے بے پردہ ہو کر باہر نکلوں۔ یہ 4 وجہ ہیں جن کی وجہ سے فرمایا عورتوں کا کثرت جہنم میں ہو۔ دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے عورت دیکھی کہ جہنم کے بل اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، زبان میں رسی ہے اس کی یوں لٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو زبان سے تکلیف دیتی، زبان سے تکلیف دیتی تھی، اسی زبان کے ذریعے اللہ نے جہنم کے اندر اس کو لٹایا۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، جو بولنا ہے پہلے تھوڑا سوچ لو کہ میرے اس جملے پر قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات انسان کو ایک ایسا جملہ بولتا ہے ساری زندگی کی عبادات صفر ہو جاتی ہے، ایک لفظ۔ یہی تو حضور نے فرمایا انسان ایک جملہ بولتا ہے جنت الفردوس کا مالک بن جاتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے جو بولنا ہے سوچنا ہے کہ بھائی یہ بول رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ غصہ بھی آتا ہے انسان کی فطرت ہے، لیکن غصے کے وقت بھی سنبھل جانا اور غصے کے وقت بھی سنبھل کر بولنا، یہ ایک اعلیٰ قسم کا بندہ۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ عورت، اس کی جو پستان ہے ان کو زنجیر ڈلے ہوئے اور ان کے بل وہ لٹکی ہوئی ہے جہنم کے اندر۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ اپنا تعلقات رکھتی تھی، غیر مردوں کے ساتھ گپیں لگانے، ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ فرمایا یہ عورت قیامت کے دن جہنم کے اندر چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہوگی، اس کو طرح طرح کے عذاب۔ اصل چیز اسلام کے اندر وہ حیا ہے۔ تو حیا ہے تو انسان کے سامنے یہ بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے۔ حیا ہے تو ساری باتیں سامنے۔ اب یہی انسان کے درمیان سے حیا ختم ہو جائے، بیٹی اور بہن کی تمیز ہی ختم، بیوی اور ماں کا فرق ہی ختم ہو جائے۔ اذا فاتک الحیا فاصنع بما شئت، فرمایا جب حیا ختم ہو جائے جو جی میں آئے کرتے رہو۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور سب سے بڑی بے حیائی جو ہمارے معاشرے میں آج پائی جا رہی ہے، یہ ٹی وی، موبائل اور سوشل میڈیا، انٹرنیٹ نے آگے پھیلائی۔ وہ دیندار بچیاں بھی وہ جو نیٹ پہ دیکھنا ہے، موبائل پہ دیکھنا ہے، ہم نے تو بھائی ایسے ہی زندگی گزارے، ہم نے تو بھائی ان کو اپنا رول ماڈل بنانا۔ اور بھائی رول ماڈل تو عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ ہے، رول ماڈل تو عورتوں کے لیے حضور کی 11 بیگمات ہیں، رول ماڈل تو ہماری ماؤں بہنوں کے لیے تو صحابیات ہیں، ساری اولیاء ہیں، ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے۔ جب ہم رول ماڈل ان کو بنائے ہوئے تھے تو ہمارے گھروں کے اندر برکت، اور عورت رابعہ بصری جنم لے رہی اور ان کے اندر سے اولیاء پیدا ہو رہے ہیں۔
آج اولیاء کا فقدان وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر سے دین ختم ہوتا ہے۔ آگے حضور نے چوتھی بات فرمائی، فرمایا چوتھی عورت دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی۔ آج کل معاشرے کے اندر ایک یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہم مستری کی اختلاط ہوا اور اس کے بعد شوہر سارا تو چلو غسل کر لیا، عورتوں کے اندر یہ چیز سننے میں آ رہی ہے کہ 2 دن 3 دن غسل ہی، حیض سے پاک صاف، حیض اب ختم ہو گیا، حیض کے بعد فوراً غسل کرنا ہے، غسل ٹائم ہی نہیں ملا، 2 3 دن اسی ناپاکی کی حالت میں گزار۔ فرمایا کہ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے، رات کو ناپاک ہوا، اب فجر سے پہلے اٹھ کے نہا لے، فجر کی نماز پڑھ لے۔ اگر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے، فرمایا فرشتے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت بھیجتے ہی رہتے، لعنت کا مستحق، اور اس گھر کے اندر برکت بھی کوئی نہیں آتی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اور پانچویں چیز فرمایا، میں نے وہ عورت دیکھی جس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے، باقی جسم گدھے کی طرح ہے، اور سانپ بچھو لپٹے ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ عورت تھی۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو جھوٹ بولتی تھی اور چغلی کرتی۔ جھوٹ تو مارکیٹ میں عام، تاجر کیا کہتے ہیں، بھائی ہم جھوٹ تو بولے تو کام ہی نہیں چلتا، ایسے ہی بول رہے تھے نا، جھوٹ کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، اور اسی جھوٹ کی وجہ سے زندگی سے برکت ختم، اسی جھوٹ کی وجہ سے لاکھوں ہیں کبھی کسی بیماری پر لگ رہے ہیں، کبھی کسی اور سسٹم میں خرچ کر رہا ہے، برکت والا پیسے ہی ختم۔ جھوٹ عام ہوا گھر سے برکت ختم ہوگی، جھوٹ عام ہوا اور بازار سے برکت ختم، جھوٹ عام ہوا جی جہاں کہیں برکتیں ہونی تھی وہاں سے ختم ہوتی چلی۔ اور یہ عورت جھوٹ بولتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی، اس وجہ سے اتنا دردناک اور خوفناک۔ اور چھٹی اور آخری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت دیکھی جس کی شکل کتے کی طرح ہے اور منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور فرشتے اس کو اوپر سے درے مار رہے ہیں، اس کو کوڑے مار رہے ہیں، اور اس عورت کی چیخ و پکار ہے۔ فرمایا اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ اس وجہ سے تھا کہ یہ عورت احسان جتلاتی تھی، کسی کے ساتھ احسان کیا فوراً جتلا دی، اور دوسری چیز یہ عورت جو ہے وہ حسد کیا کرتی۔ بھائیو اگر 6 یہ باتیں ہمارے گھر والوں میں سے کسی کے اندر ہوئی تو کل قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان ضرور پکڑے کہ بھائی تم نے دین سیکھا، ہمیں کیوں نہ سکھایا، تم نے قرآن سیکھا، او بھائی ایک آیت ہی ہمیں سکھا دیتے چلو ہم عمل کر لیتے۔ اس لیے بھائیو مردوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو کہ ہمارے گھر والے بھی یار ہم جیسے آج چاہتے ہیں، ہر بندہ جتنے بیٹھے ہوئے بھائی فاروق صاحب سے لے کے بھائی سلیم صاحب، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر بندے کی چاہت ہے یار دنیاوی اعتبار سے میرے گھر والوں کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں۔ اب سردیاں ہیں یار میرے گھر والوں کے لیے نا کمرے میں ہیٹر ہو، کھانا ان کو اچھا ملے، کھائیں پیے پہنے اچھا، گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں کھانا پینا رہن سہن اچھا، ہر بندہ آسائشیں چاہتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن جب ہماری فکر سوچ ہوگی کہ یار ہم نے گھر والوں کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر اس کی جب محنت بھی کریں گے، یقین کرو 1 سال کے اندر جب آپ گھر کے اندر محنت کریں گے، گھر سے آپ دینی ماحول دیکھیں گے، گھر کے اندر فضا بدلتی دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔